بہت اہم سوال ہے، پورا پڑھیں آپ۔ علماء پر اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں بیان کرنے سے کہ اس سے عوام آپ کو اہل سنت سے نکال دے گی، قبول نہیں کرے گی۔ دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے جواب دیا حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کے لشکر نے قتل نہیں کیا بلکہ باغیوں نے کیا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 5660 میں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ ہم عمار کو کیا ہم نے قتل کیا، ان کو علی نے قتل کروایا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ان کو لا کر ہمارے نیزوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حق کیوں بیان نہیں کرتے علماء؟ اس کا میں اسی کلپ میں جواب دے چکا ہوں۔ حضرت معاویہ نے یہ فرمایا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ پورا کلپ سن لیں، اس بات کا اسی کلپ میں جواب موجود ہے۔ تو حق بیان کرتے ہیں، تبھی اس سوال کو میں نے خود ہی اٹھا کے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ہے۔ حضرت میری آپ سے پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے، عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں، پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا جائز نہیں ہے، ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا، اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری بھی غلط، امام مسلم بھی غلط، امام ترمذی بھی غلط، امام ابو داؤد بھی غلط، امام نسائی بھی غلط، یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے۔ تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے، پھر یہ بولو آپ، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے، اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا، اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے، بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی۔ حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنائے؟ آپ بنے، باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف قتل کر دیا۔ مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل۔ جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ اس کی آپ سے میں گزارش کرتا ہوں علی مرزا سے کہ آپ سیدھا سیدھا دعویٰ کر دو حضرت معاویہ کیا تھے، قتل بھی کرے، عمار ابن یاسر کے قاتل بھی ہوں، حضرت علی کے خلاف تلوار بھی اٹھائیں اور اجتہادی غلطی پر بھی نہ جان کر رہے ہوں سب کچھ، گالیاں بھی معاذ اللہ دلواتے ہیں ممبروں پہ، تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا نہیں ہے۔ پھر تو معاذ اللہ نقل کفر لعنت اللہ علیہ کا لفظ بھی ہلکا ہے، معاذ اللہ نقل کفر۔ ہم تو حضرت معاویہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر یہ لفظ بھی، بھائی پھر آپ پھر کھل کے بات کرو، یہ دو نمبری چھوڑ دو۔ آج میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو موقوفاً سیدنا علی سے روایت ہے۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ سیدنا علی نے کہا کہ مجھے بنیاد بنا کر اس امت میں دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی، اور دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، یعنی رافضی اور ناصبی۔ باقی یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ جو خلفائے راشدین کے اوپر بالخصوص اور باقی اصحاب کے اوپر بالعموم تبرہ بازی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اہل سنت کا منہج ان سے بری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا یا سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آڑ میں بغض نکالتے ہیں اہل بیت کے اوپر اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بری ہیں۔ ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں، باقی ہمیں کوئی احادیث بیان کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو قل انما انا بشر مثلکم کے اوپر بریلویوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ بریلوی کہتے تھے قرآن میں تھوڑی آیات ہیں پڑھنے والی، تم پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تم پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم پڑھو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جی وہ آیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عقیدہ درست کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم پڑھنا ضروری ہے۔ تو مخالفین کہتے تھے جی اس میں نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے، یہ کہتے تھے ہم نبی کو اپنی طرح انسان نہیں مانتے،
وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے یہ کہنے کی کہ وہ انسان ہونے میں ہماری طرح ہے اور مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے؟ تم ان آیات کو چھوڑ دو نا، تم فضائل والی آیات بیان کرو۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان آیات کو بیان کرنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو سرکار یہ جو ہے نا 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس سے بھی عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، نبی الاسلام کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا کسی صحابی کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے؟ ہاں، وہ ایمان کا حصہ کسی دور کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد جو ہے وہ تو اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ہے، ختم نبوت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی توہین یہ کر لیتے تھے دوسروں کی نظر میں، قل انما انا بشر مثلکم بیان کر کے۔ تو حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں تمہارے کسی چاہنے والے کی توہین ہوتی ہے تمہارے ذہن کے اندر، تو وہ تمہیں برداشت کر لینی چاہیے۔ تم نے تو نبی کی توہین کی ہوئی ہے خود ان کی نظر میں، جس طرح ہمارا حدیث بیان کرنا تمہیں کسی صحابی کی توہین لگتا ہے۔ اب انہوں نے نیا ڈکوسلا نکالا، جی وہ تو خوارج کے متعلق حدیث ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں حاکم میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ ابو سعید خدری سے کہا میں خوارج کے بارے میں حدیث سننے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا میری زبان بند رہنے دو، یہ خارجی ان خارجیوں کو نہیں کہہ رہے ابو سعید خدری۔ ہاں، اس چیپٹر کی ذرا ہیڈنگ دیکھ لو اور اس کے بعد بھی حدیث دیکھ لو کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے۔ یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو چکے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت سے نکل گیا، خلیفہ کی بیعت سے نکل گیا، وہ خارجی ہو گیا۔ بیسیکلی وہ حضرت معاویہ ان کی جماعت کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، خود اہل حدیث کے جو عالم ہیں صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، جسے ایوارڈ ملا تھا سیرت کا، نمبر 1 ایوارڈ سعودی عرب میں، انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے۔ اہل حدیث نے اردو میں ترجمہ کیا تو خارج کا لفظ جو ہے نا اس کو ختم ہی کر دیا، عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ جیسے وہ گلے پھاڑنے والا کہتا ہے نا کہ عمار کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ نہیں، فیا باغیہ۔ فیا تو بھائی عربی کا لفظ ہے، اردو ترجمہ کر۔ تو صحیح مسلم میں باقاعدہ موجود ہے کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے، اور اس چیپٹر میں جس حاکم کی حدیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی 2812 کا ایک طریق وہاں پہ ہے، تو حاکم کی انہی احادیث میں پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے خارجی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص آ کے کہتے ہیں حضرت معاویہ سے پریشانی کے عالم میں کہ عمار ابن یاسر قتل ہو گئے ہمارے ہاتھوں، اور نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی تو خود مان رہا ہے کہ ہم لوگوں نے مارا ہے، یہ ہم نے نہیں مارا، اس کو علی نے مارا ہے، نہ علی ساتھ لے کر آتا اور نہ یہ قتل ہوتا۔ یعنی وہ ادھر کی باطل تعویل کر لی، اٹھو مت بیٹھو، جیسے وہ کہتے جی بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا۔ تو ان کے ماموں بھی اسی طرح تعویل کرتے تھے روایتوں کی۔ جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ امیر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ یعنی مولا علی نے پھر آگے سے پھکی دی۔ جن لوگوں کو علمی بات حدیث سمجھنا ہے ان کو پھر پھکی دینی چاہیے، اس لیے مولا علی کی یہ سنت ہے پھکیاں دینا، یعنی الزامی جواب، اینٹی وینم، منطق والا جواب۔ تو بھائی اگر آپ ان حدیثوں کو مانیں گے تو پھر بات صرف فیہ باغیہ تک نہیں رہے گی، خارجی بھی ہو جائیں گے یہ۔ تو اس لیے مہربانی کرو بخاری تک رہو، حاکم میں جاؤ گے تو پھر اگوں بھی مطلب نکلن گے جے۔ ہاں، میں دسا جتنا منو چھیڑو گے میں پھر اور کھل کے اور گلاں کھول کے بیان کراں گا۔ تو اس لیے اللہ سے ڈریں، جتنی بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم کے میدان میں کچھ باقی نہیں ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ بخاری مسلم کو صرف رفع الیدین تک نہیں رکھا ہوا، ہر وہ چیز جو نبی اسلام نے بیان کی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، بلکہ اینڈ پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے
شے ہی کوئی نہیں. اور یہ بنو امیہ سے مراد آپ سیدنا عثمان یا ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نہ لیجیے گا. یہ کہتے ہیں جی وہ ساروں کو ہی بنو امیہ کہہ دیتا ہے. یہ بھی میں نے پھکا دیا تھا کہ سنو پھر ہمارے نبی نے بھی یہی کیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں حدیث ہے, نبی اسلام نے کہا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حکم کا جو پڑپوتا ہے وہ تو عمر بن عبد العزیز ہوگا, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا چند ایک کو دیکھا ہے. بنو حکم ذکر کیا. اور آپ کو پتا ہے عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. حکم کا پڑپوتا ہے, تو اس میں امپلائڈ تھا کہ ایکسکلوڈنگ وہ. لہذا جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہم حضرت عثمان کو, ام حبیبہ کو نہیں لے رہے ہوتے. کہتے ہیں جی یہ تو اس خاندان کے خلاف ہو گیا. اور جنگ صفین میں کئی بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو کیا ہم پوری بنو امیہ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم تو شیعان علی مانتے ہیں بنو امیہ کو. ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو, انہی کو کہہ رہے ہیں. ہاں, اور جو تم مانتے بھی ہو. لہذا حضرت عثمان کے پیچھے تو نہ چھپاؤ یار. اور دیکھیں ام حبیبہ کے پیچھے چھپا کے ماموں ڈکلیئر کرتے ہیں اس بندے کو جس نے خود اور ان کے والد نے, جو کہ نانا ہے, یعنی یہ انہوں نے رشتے سمجھا. حضرت علی کو کبھی انہوں نے کہا کہ امت کا چچا. حضرت علی امت کے چچا نہیں ہے, نبی اسلام کے چچا زاد ہیں نا. کبھی سنا ان کے منہ سے کہ امت کے چچا سیدنا علی ابن ابی طالب؟ اور ماموں بھی ایک, ماموں درجنوں کے حساب سے ہیں امت کے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہیں, محمد بن ابی بکر بھی ماموں ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ماموں ہیں. اور یہ جو دو ماموں ہیں, بلکہ تینوں ماموں, یہ بنو امیہ نے قتل کیے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اور بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر کے. آپ کو یہ بتاتے تھے نا وہ جی اہل بیت کے ساتھ تو رشتہ داری ہیں حضرت ابو بکر کی, شیعہ بھونکتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر کی جو اولاد ہے وہ تو شیعان علی تھی, اس لیے رشتہ داری ہیں. محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی پرورش تو حضرت علی نے کی تھی, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اسما بنت امیس کے ساتھ. اور جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے, اور انہی کے ذریعے حضرت علی نے سیدہ عائشہ کو واپس بھجوایا تھا. تو حضرت ابو بکر کے ساتھ رشتہ داریاں, لیکن یہ بھی بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت علی کے ساتھ تھی, بنو امیہ کے ساتھ نہیں تھی. یہ بھی ساتھ بتاؤ, پورا سچ یہ ہے. تو چیزوں کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرے. ہم الحمدللہ جو صحیح بات ہے وہ امت کو بتاتے ہیں. تو وہ ماموں اور وہ نانا جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے حضور سے شادی کی, ام حبیبہ, ٹکر کس سے لی؟ اپنے باپ سے. آپ کو بتاتے ہیں نا وہ مشہور کے جی وہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی تو اس موقع پہ ابو سفیان دوبارہ رینیو کرنے آئے تو نبی الاسلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے, تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا کہ یہ نبی الاسلام کا بستر ہے, تم میرے باپ ہو لیکن اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. مشرک جو ہے نجس ہے. یار وہ شخص جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے شادی کی رسول اللہ کے ساتھ, کل کو وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اب رشتہ داری کی دوست لگا رہے ہیں. دیکھیں نا جی وہ امہات المومنین کے والد ہیں نا جی, تو امت کے نانا ہوئے نا جی. کون سے نانا؟ جنہوں نے مسلمان ہونے سے روکا تھا ہماری ماں کو, وہ والے نانا. تو نسبت اس طرح نہیں بناتے بھائی. یہ تب نسبت ہوتی جب وہ ماموں اور نانا ہماری ماں کو نبی اسلام کی خدمت میں پیش کرتے مسلمان ہونے کے لیے, اور وہ مسلمان بعد میں ہوتی ہیں اور حضور سے شادی کرتی, تو پھر تو آپ یہ دھونس لگاتے ہیں میرے رشتے کی. تو خیر یہ بات پھر کہاں سے کہاں جائے گی, میرا خیال ہے اتنی کافی ہے. ویسے ہی محرم کا مہینہ ہے, تو باقی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, ہمارے استاد کی ویڈیوز دیکھیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہوئے تو ان ظالموں نے میسج کرنے شروع کیے جی کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبان بند ہوگی. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. دیکھو جو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, اہل بیت کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, آدھے کلپ ان کے کاٹے انہوں نے. تو میں نے پھر نا ان کو جواباً اس وقت میسج کیا, میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کی زبان بند ہوئی ہے, ہمارے استاد کی زبان بند نہیں ہوگی. وہ قیامت تک اپنی ویڈیوز میں زندہ رہیں گے. آج ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد ان سے متعارف ہوئے ہیں, ان کی زندگی میں کم لوگ ان کو جانتے تھے. اور میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کو تو میری وجہ سے لوگ جانتے ہیں, یہ چند ایک اہل حدیث جانتے ہیں. عام لوگوں کو کیا پتا ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ عام لوگوں کو تو بڑے بڑے اماموں کا ذکر ہے نا, لیکن مولانا اسحاق کا سب کو پتا ہے. ہاں, تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کر کے
قیامت تک کے لیے امر ہو گئے. ہاں الحمدللہ. تو وہ زبان بند نہیں ہوئی ہے, وہ ایسی زبان ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بچایا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی ایک روحانی بیٹے ہماری شکل میں دے دیے ہیں جو اہل بیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن پورے انصاف کے ساتھ. بالکل ہم کوئی رافضی نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کی توہین کرے. دنیا اور آخرت میں ان سب کو جنتی مانتے ہیں, لیکن اہل البیت کے مقابلے پہ جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس میں ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں, غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوگی, اہل بیت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. بالکل. اچھا, حافظ ابن حجر اسقلانی, ان کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ امیر شام کی کوئی فضیلت نہیں, اور کبھی اسی جو فتح الباری ہیں اسی میں یہ چاہے امیر شام ہو یا یزید ابن معاویہ ہو, دونوں پر جنت کی بشارت فٹ کرتے ہیں. یہ تضاد کیوں آخرکار؟ سنی جتنے بھی ہیں نا جی, وہ ایک خاص بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے. پھر ضمیر بھی ملامت کرتا ہے, کہیں کہیں سچ بھی لکھ جاتے ہیں اور کہیں کہیں اپنی سنیت کو اس طریقے سے شو بھی کرتے ہیں, بالکل ظاہر کرتے ہیں. اور یہ وہ بیماری ہے جو پرانوں میں بھی تھی, نئے لوگوں میں آج بھی موجود ہے. میں آج کے دور کے بھی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں حق بالکل پتہ ہے, لیکن علیحدگی سے وہ مانتے ہیں, سب کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابن حجر اسقلانی تو ویسے ہی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, وہ 9ویں صدی ہجری کے. پرانے بزرگوں کی بات کریں, امام مسلم کی بات کریں, امام بخاری کی بات کریں, کہ انہوں نے بنو امیہ سے متعلق ساری احادیث لکھ دی, اہل بیت کا مقام امت کو بتا دیا, جنہوں نے حق قبول کرنا تھا انہوں نے کر لیا. جب سے یہ سنی شیعہ ایک کنفلکٹ آیا ہے, اس کی وجہ سے بڑے بڑے اماموں میں یہ ایشو آیا کہ وہ حدیثوں کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. آپ ملا علی قاری کو بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ حضرت معاویہ کے بارے میں حدیث عمار کے اوپر اتنے سخت کامنٹس لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا, اندر ان کے خلافت کی لالچ تھی, ان پہ واجب تھا کہ حضرت علی کی بیعت کرتے, اور یہ ضد اور جو انا ان میں آ گئی تھی اس کو چھوڑ دیتے. انہوں نے قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا حضرت علی کی بیعت نہ کر کے, اور عمار بن یاسر کی شہادت پہ اتنے سخت کامنٹس کر کے اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں. اب یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنے سنیوں کا منہ بند کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے اتنی لمبی زبان کھولی ہے, چھوڑا ہی کچھ نہیں, اس کے بعد اینڈ پہ یہ بریکٹ لگا دی. تو ہم بالکل ملا علی قاری کے ساتھ ہیں کہ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے, ہمارا بھی یہی کیتا ہے کہ زبان بند یہ ہے کہ ہم نے صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ان پہ گالی گلوچ نہیں کرنی بنو امیہ کے اوپر, ٹھیک ہے. اور بنو امیہ سے مراد حضرت عثمان نہیں ہے, ادر دین حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے. باقی علمی اختلاف اپنی جگہ کرنا ہے جس طرح ان لوگوں نے کیا. آج کی سیشن کا آخری سوال ہے. اب کراچی کے مفتی ہیں اور میرے ایکس ٹیچر ہیں, سب سے پہلے وہی میرے استاد تھے, تو ان کے آپ پر دو بڑے اعتراض ہیں. پہلا اعتراض یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں, جب آپ ان کی اتنی غلطیاں نکالتے ہیں پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اہل سنت کے منہج کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطیاں نکالنے سے کسی شخص کی صحابیت ختم نہیں ہو جاتی. یہ مجھ سے وہ ڈیمانڈ اس وقت کریں جب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جس کی غلطی نکل آئے اس کو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے. اچھا, ہم تو قائل ہیں, مجھے تو اس چیز کا وہ تانا اس وقت دیں جب میں اس چیز کا قائل نہ ہوں. میں تو قائل ہوں, یہ مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے, تو اس کی دلیل پیش کریں نا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے, اس کی دلیل پیش کریں. وہ کہتے ہیں جب آپ انہیں فاسق کہتے ہیں, یعنی بقول وہ گالیاں دے دیا کرتے تھے آپ کے بقول, وہ جنگیں انہوں نے لڑی, پھر آپ ان کو یعنی اس کی وجہ سے اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو مجھے پیش کریں, میں انشاءاللہ کہنا چھوڑ دوں گا. ہمیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دینا, ہم نے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے. ہم جو بھی صحابی نبی الاسلام کو اس نے دیکھا, ایمان لے کر آیا, ہم اس کی صحابیت کی وجہ سے اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے. اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صحابی فاش غلطیاں کرے یا خلیفہ وقت کے خلاف وہ بغاوت کرے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اسے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا. اگر کوئی ایسی آیت حدیث موجود ہے
تو مجھے ایسی پیش کوئی کریں، نہیں میں کہنا چھوڑ دوں گا. تو مجھے تو دلیل سے قائل کرنا نا، مجھے آپ نے جذباتی طور پہ تو ٹرائی نہیں کرنا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں. بھائی ہم تو کہیں گے. عمار بن یاسر سنن کبریٰ البیہقی میں کہہ رہے ہیں کہ اہل شام کو فاسق بھی کہو، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، لیکن یہ کافر نہ کہو. ظالم کے الفاظ موجود ہیں. اچھا ظالم ہے، فاسق ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. فاسق بھی ہیں. فاسق بھی الفاظ ہے. بالکل مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ فاسق ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ عمار بن یاسر نے بھی ایگری ہیں اس سے. جی میں اس لیے کہ عمار بن یاسر نے کہا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے. عمار بن یاسر، یہ میں نے اپنے 5B ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اہل شام کو کافر نہ کہو، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. تو بالکل فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، کافر نہیں ہے. جب کافر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا ہوگی، رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے، رحمہ اللہ بھی کہیں گے، علیہ السلام بھی کہیں گے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ چلے فاسق بھی ہو گئے، ظالم بھی ہو گئے، پھر محدثین نے ان سے حدیث کیوں لی؟ حدیثیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے جب تک حدیث کے معاملے میں کسی کے حق میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول کی جائے. اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں ہے. حضرت معاویہ کی ایک حدیث نقل کیا ہے امام داؤد نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاویہ پہ تہمت حدیث بیان کرنے کے معاملے میں نہیں ہے. یعنی باقی ان کے معاملات گڑبڑ ہیں، حدیث میں ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے. حدیث تو مروان بن حکم کی بھی قبول کی گئی ہے. اچھا مروان وہ ہے جس کے بارے میں تو ناسبی بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اوپر لعنت کرتا رہا، کرواتا رہا. ٹھیک ہے، حدیث تو اس کی بھی قبول کی گئی ہے. امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. بخاری میں وہ جو حدیث ہے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا جو اختلاف ہوا ہے، وہ امام زین العابدین نے مروان سے بیان کیا ہے کہ مجھے مروان نے بتایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت عثمان حج تمتع سے روک رہے تھے اور حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ثابت ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ آپ امیر المومنین کیوں نہ ہو، میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. اور انہوں نے حج تمتع کی نیت کی. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے. تو ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ حدیث کے معاملے میں اگر کسی سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی معاملات میں بے شک وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، اس کی حدیث قبول کی جائے گی. اور یہ ہو سکتا ہے. دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے خنزیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا، نہیں کھائیں گے، شراب بھی نہیں پیئیں گے، پوری زندگی یورپ امریکہ میں گزار کے آتے ہیں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض جمعہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اسے پوچھے کہتے ہیں نہیں کبھی زندگی میں ہم نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب نہ پیتا ہو؟ وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ ہماری امید جس شخصیت سے ہے نا، اس نے ہمیں ایک گناہ کی انٹینسٹی ایسی بتائی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث باندھنا، اس گناہ کا گناہ ہونا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. اس لیے بڑے بڑے جرم ان سے ہو گئے، بدکاری بھی ہو گئی، باقی معاملات بھی ہوئے، قتل ناحق بھی ہو گیا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی، لیکن یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے. انہیں پتا تھا ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیں گے. حضرت معاویہ کہیں گے جی مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قاتلین عثمان جو ہے وہ حضرت علی کی فوج میں ہے، تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کریں گے نا. مجھے علم غیب تو نہیں تھا نا، میں نے یہ سمجھا. اس چیز کی وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اگر حضور کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کر دیں، حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے. حضرت معاویہ نے کبھی اپنی شان میں بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ جی میرے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ میں اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کر لوں گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، ہر مسلمان کے لیے دعا ہے. لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ میں حضور کو یہ کیسے سیٹسفائی کروں گا کہ میں آپ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا، اور میں کس منہ سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کریں. اس لیے صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، لیکن ایک جرم کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو. یہ حضرت معاویہ کی تو شخصیت بہت بڑی ہے. بسر بن ابی ارطا وہ ثابت ہے، کلمہ گو، بس وہ فتح مکہ پہ اینڈ ٹائم پہ مسلمان ہو گئے. ابن حجر لکھ رہا ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے سوا ایک رتی بھی نیکی کی اس کی کوئی ثابت نہیں ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ وہی تھا جو حضرت علی کے نام کے اوپر بھی جس کا نام ہوتا تھا اسے بھی قتل کروا دیتا تھا. یعنی یہ آپ سمجھ لیں فرنٹ مین تھا حضرت معاویہ کا قتل و غارت کرنے میں، بسر بن ابی ارطا.
ٹھیک ہے، اس کے ظلم کی داستانیں وہ ہیں کہ ناصبی بھی دفاع نہیں کرتے بسر کا، اچھا لیکن مسند احمد میں حدیث اس سے روایت ہوئی بھی ہے، اور وہ دعا تو میں اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اگرچہ وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی ذلت میں بھی، اب آخرت کے معاملے میں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ درگزر کا معاملہ ہو جائے کہ انہوں نے جو کچھ کیا، کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ دعا المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد میں، امام حاکم لے رہے ہیں روایت۔ آپ اندازہ کریں، امام حاکم سے بڑا کون حضرت علی کا شیعہ ہے؟ بالکل، انہوں نے معاویہ سے بھی حدیث لی ہے، بصر سے بھی لی ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیثیں سب کی قبول کی جائیں۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا، اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے، اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں۔ سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا۔ عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کرے ذرا، کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں، لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا۔ تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے، یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا، نہ ہوتا۔ علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا، وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا، ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی، یہ ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے، پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے، انج غیب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے، حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر، حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا، تو وہ گھوڑے کو ایڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے، ان کا میں بھول گیا تھا۔ وہ قرآن میں آیا، حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا۔ حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا۔ جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی، کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی، یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے۔ تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، جنگ چھوڑ گئے، حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ، ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا، کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔
حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی، کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے، الٹا وہ ان کو روکتی نہیں، بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو، سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حاکم میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا، پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں مسئلہ تو ماموں کا ہے نا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ. عمر بن عبد العزیز مروان کا پوتا ہے، اور ہم اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، بلکہ 6ٹھا خلیفہ راشد حسن ابن علی کے بعد. اور خلافت صرف 2.25 سال ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری تک. اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں. یہ وہ مجدد ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مجدد کہتے ہیں. یہ لادہ بات ہے، بتاتے نہیں کہ اس نے تجدید کون سی کی ہے. مجدد آ کے خرابیاں دور کرتا ہے نا. وہ گند جو صاف کیا ہے، کہتے ہیں نا انجینئر صاحب گند پہ بیٹھتے ہیں، تو عمر بن عبد العزیز کس گند میں بیٹھ کے انہوں نے وہ گند صاف کیا تھا؟ بنو امیہ. وہ کون سی خرابی تھی؟ حکومتی خرابیاں انہوں نے دور کی. تو وہ خلیفہ کہلاتے ہیں، خلیفہ راشد ہے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. اور حکم وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، لیکن لعنت کا حصہ عمر بن عبد العزیز تک نہیں پہنچا. جو اکثر پوچھے ہوتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جی یہودیوں پہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ذلت اور غضب ہے. جی ان پہ ہے جو روش اختیار کریں گے. آج بھی اگر کوئی یہودی منصف مزاج ہو جائے تو اس سے غضب اٹھ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے باندھ دیا کہ اب وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا. عبداللہ بن سلام نے نہیں اسلام قبول کیا. آج بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ لعنت قبر تک تب جائے گی جب آپ خود لے کے جائیں گے، ورنہ آپ جب چاہیں ختم کریں خود. مجھے صرف حدیث کا صحیح کانسیپٹ دیں. جی کانسیپٹ لے لیں، ریکارڈ ہے. انٹروڈکشن آف حدیث، پورا حدیث کیسے ہے. اچھا اب حضور کے زمانے کی بات کی باتیں بھی حدیث. جی حدیث ہی ہوتی ہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات. محدثین کے ہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع، کہ یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. ارفا کہتے ہیں بلند کرنے کو، جس طرح ہمارا یہ سطح مرتفع ہے. ایک ہوتی ہے حدیث موقوف، جو کسی صحابی کا قول ہوتا ہے، جیسا کہ مولا علی کا قول کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب یہ نبی اسلام سے نہیں وہ بیان کر رہے، خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں. اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث موقوف. اس سے نیچے آ جائے تابعین کے اقوال بھی جو ہیں وہ بھی احادیث ہوتی ہیں. اگر وہ نبی اسلام کے ریفرنس سے بیان کریں تو وہ حدیث نہیں ایکسیپٹ ہوتی جب تک وہ سند پوری نہ کریں. اور جو ان کا اپنا قول ہوتا ہے نا، اس کو ایکسپرٹ کے طور پہ حدیث کے طور پر لیا جاتا ہے. اب بخاری مسلم یا حدیث کی کتابیں جو ہیں نا، ان میں یہ ساری چیزیں آپس میں گوندھی ہوئی ہوتی ہیں. حدیث موقوف، حدیث مرفوع، حدیث مقطوع، یہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک حدیث کے اندر. اسی لیے اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. اوور آل حدیث ویسے اس کو مثلا اب یہ جو 3748 کا آپ نے حوالہ لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ بعد میں حدیث کیسے ہے، حدیث کیسے بنی. 3748 جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کیا. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. یہ ہے 3748 جس کو آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں ہے. اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا کیا نام نہیں آیا نا. دوسرا یہ حدیث مرفوع بھی ہے اس حوالے سے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ 10 سال وضو کروایا بخاری مسلم میں. اور انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. حضور کا ہم شکل ہونا، حضور کے ساتھ شکل کا ملنا، یہ نبی الاسلام کی حدیث بن گئی نا.
حدیث صرف حضور کا فرمان تو نہیں ہے، جو آپ کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے، جس پہ آپ خاموش ہوں وہ بھی حدیث ہے، حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، نبی الاسلام کے ہم شکل۔ حدیث موقوف بھی ہے کہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی اپنی بات بھی ہے، اور وہ واقعہ نتھی ہو گیا اس کے ساتھ، لہذا یہ سب کا سب اکٹھا ہو گیا بخاری میں، اور سند ایک ہی ہے، سند ایک ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا ٹکڑا لے لوں کہ حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے، اور باقی میں جملہ چھوڑ دوں کہ حسین کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا۔ کیوں چھوڑیں گے؟ راوی تو ایک ہی ہے جو بیان کر رہا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اسی راوی پہ اعتبار کر کے آپ نے حضور کی بات مان لی، انس ابن مالک کی بات مان لی، وہ پورا واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہنے میں نے آدھا واقعہ چھوڑ دینا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ تاریخ کہہ کے اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ تاریخ کی سب سے اتھینٹک بک قرآن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ 3000 سال پرانی تاریخ ہے۔ وہ تو تاریخ ہے نا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے، یہ پوری تاریخ ہے نا۔ تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں، کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ عبرت کے لیے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ حدیث کے طور پہ آتی ہے، حدیث کی نمبرنگ کے تحت ہی آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات الگ کر دیے ہوں اللہ نے، یہ کہہ کے یہ تو تاریخ ہے۔ اب تختہ بلقیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس طریقے سے رومنز اور پرشینز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے نا، دونوں کافر لڑ رہے تھے، کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں؟ یہ کیا کر رہا ہے واقعہ؟ جو اللہ نے کہا کہ رومی مغلوب ہو گئے پرشینز کے ہاتھوں اور ان قریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اس میں دین کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ دونوں کافر، ایک تاریخی واقعہ آیا ہے، ایک پروفیسی کے طور پہ، بعد میں پوری بھی ہوگی۔ تو اس طرح اپنا ریلیٹ کیا کرے۔ تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث جب بھی کوئی صحابی تابعی بیان کرتا ہے نا، وہ کسی سرکمسٹانسز کے اوپر بیان کرتا ہے۔ جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی، مال غنیمت کے جو سامان آئے تھے سونے اور چاندی کے، اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی تنخواہوں کے عوض جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو، تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا نبی الاسلام نے سونے کے بدلے سونے کے کاروبار کا منع کیا ہے، الا دست بدست ہو اور ہم وزن ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 100 دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو 150 دینار کا ہے، تو یہ تو سود لے گا وہ۔ تو سارے فوجی رک گئے، لیکن حضرت معاویہ کو غصہ آ گیا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے حدیث سنا کے سب کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی، یہی کچھ تو حنفی بھی مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، میں بھی آج تک اسی تو کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ تو وہ صحابی اتنے غصے میں، انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں تمہارے لشکر سے علیحدہ ہونا پڑ جائے میں گوارا کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے خود حضور سے سن رکھا ہے اسے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ہاں، یہ وہ حدیث بیان کر۔ اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا، اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ، اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں، بس آپ اتنا حصہ بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے۔ بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے، یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا۔ ویسے تو بڑا شوق ہے تانوں شان نزول دسو، حدیثاں دا شان نزول نہ تانوں دسیے، ماموں پارٹی تانوں نہ دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں، جب تمہارا جو ماموں کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ تمہیں نہ بتائیں انج تے بڑا شان نزول دا شوق جے، تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا، جتھے جتھے تہاڈے وڈے نے کام پایا اوتھے اوتھے حدیثاں سناندے سن، تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث ود تفسیر۔ سمجھ آ گئی بات کی؟
یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے، مثالیں دے کے ترتیب سے نا کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں، ناسبیوں کے بھی جوابات ہیں، ساروں کے جوابات ہیں. اے تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے. کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑھی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او ماموں پارٹی، جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا، اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے. اب اس موقع کے اوپر میں 3 حنفی علماء کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بیان کروں گا. اور پھر یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اور ان کے سارے بڑے اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں. اور یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی یہ چیزیں. پہلا حوالہ امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1100 سال پہلے. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی، مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ شیعان علی میں سے تھے، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ کیوں بغض رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے. وہی بات جو میں نے کی تھی نا، جو کہتے میں تلوار چک لینا. یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے، ظاہر ہے تسی تے خارجی ہونا سی، خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اس زمانے میں ہوں تو میں اہل شام کے خلاف اور حضرت معاویہ کا ذکر کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں حضرت علی کی حمایت میں. اس وجہ سے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی کا چاہنے والا ہے. اچھا اب یہ پرنٹ کر رہے تھے، اس کی حرام کی کمائیاں کھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے یہ حوالہ نکالا نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر، مجھے نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ پہلے کٹر دیوبندی تھا، عمار بن یاسر کے نام سے ان کا چینل بھی چلتا ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ چڑھائی ہوئی ہے، واٹس ایپ جو میسجنگ ہوئی ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ امام حنیفہ اور امام ابو محمد حارثی پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی بات تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے. ان کا کتاب ہے، آپ لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ سچے ہیں تو اس کتاب پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائی کھانے والے کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، جواب ہی کوئی نہیں. اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی میں لے کے اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا، آپ لوگوں کو ان کی علمی حقیقت کا پتہ چل جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا، پہلی تو یہ بات. سر جی دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں، جو اس کو سیل کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ بھی احناف لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے، کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہ جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں، جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے.
بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرنی ہے تو امام حنیفہ سے ثابت کرو. حناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا, کسی نے چھاپی ہے, کسی نے کمایا, کسی نے نہیں کمایا, کیا 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 نہیں کیا, وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے, ہمارے امام کا نام لینا, تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ, اللہ اللہ اور خیر سلام. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں, اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاویٰ موجود ہیں, بدر الدین عینی انفی کے فتاویٰ موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, اینڈ آپ نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے, یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب, اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا کہ یہ کتاب ثابت نہیں, یہ 2 نمبر ہے, تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے, بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل, شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو, بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. پہلا حوالہ ہو گیا امام حنیفہ سے. دوسرا ریفرنس علامہ بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری, جو بڑے حنفی علماء میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی, عمدۃ القاری. اس میں جب بخاری میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ مقتول نے بھی تو اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس میں تو صحابہ کرام بھی لڑے ہیں, تو وہاں کیا حکم ہوگا. یاد رکھیں یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں نا, اور وہ صحابہ جو جنگ جمل صفین نہروان میں نیوٹرل ہو گئے تھے, غیر جانبدار, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ٹھیک تھے. وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے بھائی, ٹھیک وہ تھے جنہوں نے سورہ حجرات کا حکم پورا کیا کہ جو مسلمانوں کا گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو. انہوں نے سورہ النساء کا حکم فالو کیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, وہ حق پر تھے. اور دوسرے جنہوں نے اپنی تلوار توڑ دی اور نیوٹرل ہو گئے, یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ مسلمان پہ تلوار اٹھائے, وہ ذاتی رنجش کے اوپر اٹھانا ہے. میدان جنگ میں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ مل کے مخالفین پہ کوئی تلوار اٹھا رہا ہے, اب منکرین زکات کے اوپر اگر صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے نا, تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام پہ کوئی کفر لوٹ آئے گا. حالانکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے, نبی اسلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے, بخاری مسلم میں موجود ہے منکرین زکات. لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں باغیوں کے خلاف الخوارج, فتنہ الخوارج کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. یہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی بنو امیہ, جس طرح آج کل ٹی ٹی پی ہے. تو اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو کچھ لکھتے ہیں, میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں, اور پھر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا میں فتویٰ چاہوں گا, عربی اردو دونوں ہم لگا دیں گے. ورڈ بائی ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے. بدر الدین عینی لکھتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے 7083, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی, ان کو 1 اجر ملے گا, جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اچھا, یہی جو کہانی سب کو پڑھائی ہوئی ہے, حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر پائے گا, اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر. مخالفین کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نا, تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑا ہے, ان کو ڈبل اجر ہے. مخالفین کے لیے تو اجر ہے ہی نہیں ہے. یہ کہانی امام کرمانی کی نقل کر کے نا بدر الدین عینی نے کہا کہ بھائی یہ کہانی شریف ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے, اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے, حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس اے عمار ابن سمیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے, اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کہتے خوارج نے قتل کرتا, اور تھوڑے ابے لکھ کے گئے نے. یہ بھی مولوی کہتے ہیں نہیں, انہیں سب کہتے ہیں ہمارے ابے, تو ابے ہی ہے نا, بڑے ہیں نا یار, علمی طور پہ ابا کہہ رہا ہوں, والد نہیں کہہ رہا.
آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو تمہارے امام ہے. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ انہیں خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر ایک اجر بھی ملے؟ بدر الدین عینی کہہ رہے کہ ایک اجر کی بات کر رہے ہو, دعا کرو کہ حضرت معاویہ چھوٹ جائیں قیامت والے دن کہ انہوں نے خلیفہ برحق کی مخالفت کی ہے. یہ جناب بدر الدین عینی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر 5 ٹاپ کے کوئی حنفی امام ہے نا, ان میں یہ بندہ ایک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو یہ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا فراڈ ہے سارا اجتہادی خطا. اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ, وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں, تو ملا علی قاری ہے. کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے احادیث ہیں, اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی, مرقاہ کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو کتوں یہ حدیث تو رسن گے. بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں. ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی. یہ اردو میں بھی آ چکی ہے, دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے, ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ. ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں. میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے, اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, جو 100% ٹھیک ہیں, وہ ایک پلڑے میں. لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے, کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی. ذرا الفاظ سنیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے, وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے, اور آگے وہ اس کو کھولے گا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے. حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے, اب تو توبہ کر لیتے وہ, اور اطاعت اختیار کر لیتے, اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. کہ ڈر پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیے ان کے کہندے جو انہوں نے نہیں کیا, کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے, اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا, سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں, گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں. قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں آپ. کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں. ناراضگی تھی, حضرت علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی, تلوار نہیں اٹھائی, پارٹی بازی نہیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر سے باغی تھے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, حضرت معاویہ کی اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث نے تو بتا دیا نا کہ یہ اندر سے باغی تھا. اور ان کا کہ حدیث بتا رہی تھی نا باغی ہے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے, لیکن جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو اس حدیث نے حضرت معاویہ کو ایکسپوز کر دیا. لو جی, ابھی اس پر اگلا جملہ بھی آئے گا ان کا. یہ حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے, تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نہیں رجوع کیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا,
اور ترک کر دیا حضرت معاویہ کے اس عمل نے کہ ان کو قتل مار کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی. یہ مہجور وہی لفظ ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. مولا علی قاری کا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل مار کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا. اڈے فتوے ذرا سن دے جاؤ. ان پر واجب تھا کہ بغاوت سے توبہ کرتے، حضرت علی کی اطاعت کرتے، حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے، خلافت کی لالچ جو ان کے دل میں تھی اسے ترک کر دیتے. حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. قتل مار والی حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. بہرحال تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے. 10 شیواں لکھی ہیں جو میں گنواتی ہیں 10 گلاں. اور مولا علی قاری کون ہے؟ اہل سنت کا امام. مفتی عبد الواحد قریشی، تیرے زندہ مردہ اور قیامت تک آنے والے سارے بزرگ، اگر قیامت تک تھوڑا فرقہ بچ گیا، مولا علی قاری کی ان 10 باتوں کا جواب دو. اینڈ پہ جا کے پتا کیا مولا علی قاری نے کیا؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے. ہائے میں صدقے جاواں چمی مولا علی قاری ہستے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی زبان بند رہنی چاہیے، بس اتنی باتیں کرنی چاہیے. سرکار میں اتنی باتیں کرتا ہوں، اس سے کم ہی کرتا ہوں. ابھی تو میرے پاس اور حوالے بھی ہیں ان کے، لیکن بس چمی والا والا مولا علی قاری دے والے دا نام اج تو بعد سٹوڈنٹس نے سن لینا ہے. چمی والا والا ساڈے استاد نے چمی دیتی ہے. 10 گلاں ہوتے ہیں مولا علی قاری نو. ہن بولو تسی اینو کہو رافضی، پوری فقہ حنفی دھڑم سے نیچے گر پڑے گی. یہ وہ بندہ ہے جس نے حنفیت کو لولے لنگڑے دلائل کے ذریعے قائم رکھا ہوا ہے. بہت بڑا آدمی تھا. اور یقین کریں جب سے میں یہ ان کی چیز میں نے پڑھی ہے نا، میں اپنے دل سے ان کے لیے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. یہ کمال کام اس بندے نے کیا کہ آج انجینئر صاحب ان کے ماننے والوں کی منجی ٹھوک رہے ہیں. یہ سارے حوالے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی برکت سے میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیا. لیکن پروگرام ابھی باقی ہے. یہ 3 پوائنٹ ہوئے ہیں، ابھی آخری حق 4 یار کی نسبت سے 4تھا پوائنٹ باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.